बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान, आप देख रहे हैं रमज़ान व्लॉग यूट्यूब चैनल। नादरीन, आइए आपको न्यूज़ अपडेट की तरफ ले चलते हैं कि सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद पर एक बहुत बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल हमला और 6 मुतअद्दिद जो हैं वो ड्रोन हमले हुए हैं। और ये हमले किसने किए हैं, इसी वीडियो में आप लोगों से ये खबर शेयर करूँगा। और दूसरी खबर कि जहांगीर तरीन जो PTI के रहनुमा हैं वो सेनेट इलेक्शन में कूद पड़े हैं। और तीसरी खबर कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से नाराज़ क्यों हैं। आज की वीडियो में ये तीनों अपडेट जो है आप लोगों से शेयर करूँगा। और मेरी उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आपको न्यूज़ अपडेट की तरह ले चलते हैं कि सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद पर एक बहुत बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल हमला हुआ। और इसके अलावा जो रियाद की फ़ौजी तनसीबात थी वहाँ पर 6 ड्रोन हमले हुए। इन हमलों की तस्दीक सऊदी अरब का शाही मीडिया, इसराइली मीडिया, अमेरिकन मीडिया और भारतीय मीडिया ने तस्दीक कर दिया है कि ये हमला हुआ है। और जिन मुल्क से ये हमला हुआ है उनके जो लोग हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दिया है कि ये हमने हमला जो हम पर हमले हुए थे उसका हमने ये जवाब दे दिया। तो जवाब किसने दिया है कि जब अमेरिका, सऊदी अरब और 8 अरब ममालिक ने मिलकर यमन पर हमला किया था। और यमन के जो हौसी कबाइल हैं, जो हौसी लोग हैं, जो विंग हैं, उनको सबक सिखाने के लिए अमेरिका की कोशिश थी कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने से पहले सऊदी अरब को किसी एक मुल्क से उलझाए। और उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी थी वो कामयाब हुए और सऊदी अरब ने यमन पर हमला किया। और वो लोग शिया कम्युनिटी जिनको सपोर्ट ईरान करता है उनको सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। तो अब जब दारुल-हुकूमत रियाद में एक फार्मूला रेस रैली का मुनक़िद हो रही थी जिसमें शाही ख़ानदान के शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे अरब शहज़ादे और वो अफराद भी थे जो इन्होंने मिलकर यमन पर हमला किया था। और इन्हीं लोगों को सबक सिखाने के लिए यमन के जो हौसी हैं उन्होंने मिसाइल जो था वो रियाद शहर पर दागा। और 6 जो है ना मुतअद्दिद ड्रोन हमले जो हैं वो रियाद की शहरी जहाँ पर फ़ौजी तनसीबात हैं वहाँ पर उन्होंने हमले किए। और जो ये बैलिस्टिक मिसाइल हमला हुआ ये अमेरिका ने पिछले एतवार में रियाद शहर को महफूज बनाने के लिए एयरक्राफ्ट सिस्टम लगाया था कि अगर कोई भी बाहर का मुल्क यमनी जब रियाद पर हमला करे तो रियाद शहर उससे महफूज हो। जब ये यमन से ये मिसाइल दागा गया तो एयरक्राफ्ट सिस्टम जो लगा हुआ था रियाद के अंदर उसने उस मिसाइल को कंट्रोल किया और उनको रास्ते में उड़ा दिया। और जो बाकी ड्रोन हमले हुए हैं उनका अभी तक जो नुकसानात है उनका तखमीना जो है वो शाही मीडिया जो है वो नहीं बता रहा, क्योंकि शाही मीडिया जो है वो इस वक्त जो शाही ख़ानदान है वो ख़बरें शाया करता है, दिखाता है लोगों को जो सेंसर होकर आ जाती हैं। तो इस जो नुकसानात हैं इनकी तफसील अभी तक शाही मीडिया ने नहीं बताई। और अमेरिका जो है उन्होंने सऊदी अरब को यमन के साथ जंग में धकेल दिया है और वो खुद पीछे हट चुका है। और आज डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडन जो है उनकी स्टेटमेंट है कि सऊदी अरब जो है वो यमन की जो शहरी आबादी है, जो हॉस्पिटल हैं, जो स्कूल हैं, उन पर हमले बंद कर दे। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को यमन के साथ टक्कर दे दी और दूसरी तरफ अब जो सदर हैं जो बाइडन वो इसके मुखालिफ हैं। तो इस वक्त जो सऊदी अरब है वो बिल्कुल उसकी जंग जो है वो जारी है और जारी रहेगी। तो दूसरी खबर की तरफ चलते हैं कि सेनेट इलेक्शन बिल्कुल सर पे है। पंजाब से 5 सीटें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून और PTI जीत चुके हैं, लेकिन सख्त मुकाबला जो कांटेदार है वो
اسلام آباد کی جو سیٹ ہے ڈاکٹر حفیظ شیخ اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا ہے، اور قیاسیں رائیں کی جا رہی تھیں کہ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ جی جائیں گے، لیکن ڈاکٹر حفیظ شیخ کو آخر کار کنگ میکر جو سیاست کے کنگ ہیں جہانگیر ترین، ان کو فون کرنا پڑا، اور ایک اور وزیر ہیں انہوں نے بھی فون کیا کہ پلیز آپ ڈاکٹر حفیظ شیخ کی مدد کریں، ہماری پی ٹی آئی کے انا کا مسئلہ ہے۔ تو جہانگیر ترین صاحب جو سیاست کے ایک بہت بڑے کنگ ہیں وہ حرکت میں آئے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ 2018 کے الیکشن کے بعد جب وزیر اعظم کی ووٹ تھا اور اسپیکر کا تھا، تو اس وقت اپوزیشن نے یہی تانا دیا تھا کہ عمران خان اور اسپیکر کو جتانے میں جو جہانگیر ترین کا رکشہ ہے اس کا بڑا عمل دخل تھا۔ تو کل جہانگیر ترین کا وہی رکشہ جو حرکت میں آیا، اس کی جو پہلا سٹاپ تھا وہ راجہ ریاض کا تھا، کیونکہ پی ٹی آئی کو راجہ ریاض سے کچھ تحفظات تھے اور ریاض کو بھی پی ٹی آئی سے کچھ جو ہے وہ تحفظات تھے۔ تو راجہ ریاض نے بڑے کھلے دل سے ان کا استقبال کیا، اور فیصل آباد کے جو دوسرے ایم این ایس تھے ان سے جہانگیر ترین ملے، اور وہ اس وقت حرکت میں ہیں۔ جہانگیر ترین جو ہے وہ اس وقت ایک تیر پر دو شکار کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو وہ یہ ہے کہ ان کا مقابلہ ایک تو یوسف رضا گیلانی سے نہیں بلکہ آصف زرداری سے ہے کہ وہ آصف زرداری کو شکست دینا چاہتے ہیں، اور دوسرا کہ یہ جو میدان میں جہانگیر ترین نکلے ہیں ان کا مقصد ہے کہ وہ عمران خان کو بتا سکے کہ اگر میں باہر بھی بیٹھا ہوں تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اور تیسرا شاہ محمود کو بھی وہ اپنی پاور دکھانا چاہتے ہیں، جس کی پاور گزشتہ الیکشن میں جب سلیمان نامی ایک نوجوان نے شاہ محمود قریشی کو ہرایا تھا، تو بعد میں شاہ محمود نے بھی اعتراف کیا تھا کہ مجھے ہروانے میں جہانگیر ترین کا ہاتھ ہے، کہاں میں کہاں سلیمان۔ تو جہانگیر ترین جو ہیں وہ ایک تیر پر کئی شکار کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ کچھ کر بھی سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے جو یوسف رضا گیلانی ہے اس کی جو کل سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں آپ کا وزیر اعظم رہ چکا ہوں، میں پارلیمنٹ کا ہر دفعہ رکن رہ چکا ہوں، اور ڈاکٹر حفیظ شیخ ایک پیراشوٹر ہیں۔ تو یہ جو اس کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ جو ان کے لب و لہجہ ہے، اس سے میرا اپنا اوپینین ہے کہ جب 1988 کا الیکشن تھا تو یوسف رضا گیلانی جو 1985 میں ممبر چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل ملتان تھے اور وزیر اعلیٰ نواز شریف تھے، تو یوسف رضا گیلانی نے میاں نواز شریف کو چیلنج دیا تھا کہ آپ حلقہ 114 سے آئیں، مجھ سے مقابلہ کریں۔ جب مقابلہ ہوا تو 3 بجے یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ بوس کی پہن کر شامیانے ڈھول بجانے کا آرڈر دے دیا، اور صدقے خیرات شروع ہو گئے تھے کہ میاں نواز شریف مجھ سے نہیں جیت سکتے۔ لیکن کل کی جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے کہ میں آپ کا وزیر اعظم رہ چکا ہوں، آپ مجھے ووٹ دیں، تو اس باڈی لینگویج سے پتہ چلتا ہے کہ جو یوسف رضا گیلانی ہیں وہ میرے اس اپنے اوپینین سے کہ وہ اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ اس کے ساتھ نہیں دے رہی، اور جہانگیر ترین جو ہیں وہ ایک تیر سے 3 شکار جو ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو تیسری خبر کی طرف چلتے ہیں کہ اس وقت جو سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان سے ناراض کیوں ہے؟ کیونکہ سعودی عرب نے امریکہ کے کہنے پر یمن پر حملہ کیا، اور ان کے ساتھ عرب ممالک بھی تھے۔ پاکستان کو پتہ تھا کہ امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب کو ایک نئے جنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ تو اس وقت جب یہ جنگ شروع ہوئی، جب انہوں نے حملہ کیا اور حوثیوں کا اور یمنیوں کا بہت نقصان ہوا، تو اس کے بعد جب امریکہ بیک فٹ پہ چلا گیا، اس نے اپنی فوجیں نکالنا شروع کر دی، تو اس کے بعد سعودی عرب کو پاکستان کی ضرورت پڑی، پاکستان کی پروفیشنل فوج کی ضرورت پڑی کہ وہ پاکستان کی فوج وہ سعودی عرب کے ساتھ مل کر یمن پر حملہ کرے اور یمنیوں کی جو ہے ضد کو بھی کرے۔ لیکن اس وقت پاکستان کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے یہ فوج بھیجنے کا جو معاملہ تھا وہ پارلیمنٹ میں لے گئے۔ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کسی بھی ملک کے ساتھ ایسے
کرائے کے لیے پاکستان کی فوج نہیں ہے کہ کوئی اس کو بلائے اور وہ کرائے پر چلی جائے۔ تو اس وقت پاکستان کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے دو ٹوک جواب دیا کہ ہماری پارلیمنٹ نہیں مان رہی۔ تو اس وقت جو تھے محمد بن سلمان، ان کو پتہ چلا کہ اس وقت جو سعودی عرب ہے وہ ایک دلدل میں جا چکا ہے، اور پاکستان کو بھی پتہ تھا کہ اگر پاکستان یمن پر حملہ کرتا ہے تو ایک تو ایران ہم سے ناراض ہوگا، دوسرا یمن ہم سے ناراض ہوگا، اور جو اس وقت پاکستان میں شیعہ سنی لڑائی جو ختم ہو چکی ہے یہ دوبارہ پھوٹ پڑے گی۔ تو پاکستان کسی بھی اسلامی ملک کے ساتھ ایسی لڑائی میں نہیں جانا چاہتا۔ تو دو ٹوک الفاظ میں پاکستانی گورنمنٹ نے محمد بن سلمان کو جواب دے دیا کہ ہمارے 20,000 فوجی شاہی خاندان اور سعودی عرب کے جو مقدس مقامات ہیں اس پر ہم حاضر ہیں، اور فوج چاہیے تو سعودی عرب کے لیے حاضر ہے، لیکن پاکستان کی فوج کسی دوسرے اسلامی ممالک پر کسی دوسری کی لڑائی میں پاکستانی فوج آگے نہیں آئے گی۔ تو ہم معذرت چاہتے ہیں، اور اسی معذرت کی وجہ سے محمد بن سلمان ہم سے ناراض ہیں۔ انہوں نے جو 3 ارب ڈالر جو دیے تھے اسی مقصد کے لیے دیے تھے کہ ایک وقت میں اگر پاکستان کی فوج کی ضرورت پڑی تو ہمیں اس کے بدلے میں فوج دے گا، لیکن پاکستان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہماری فوج مقدس مقامات اور شاہی خاندان کے لیے تو حاضر ہے، کسی دوسری لڑائی کے لیے حاضر نہیں ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔